پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کراچی جو ہے اب وہ میگا سٹی تو نہیں رہا، وہ ہو گیا سپر سٹی. میرے خیال ہے میگا سٹی کی اگر آپ تھوڑا سا بتائیے میگا میں اور سپر میں کیا فرق ہے. اچھا جہاں تک مجھے پتہ ہے سپر سٹی جب کوئی بھی شہر بن جاتا ہے تو وہ مینیجبل نہیں رہتا، اور چونکہ کراچی ایک سپر سٹی بن گیا تو اس کا کیا حل ہے؟ مطلب اس کا کیا یہ حل نہیں ہونا چاہیے کہ آئدر اس کے اندر بہت ہی اسٹرکٹ طریقے سے جو اختیارات ہیں اور جو آپ کی میونسپل جو معاملات ہیں ان کو اپلائی کر کے ان کو الگ الگ ڈویژنس کیے جائے، جو کہ مطلب بیسکلی شہر کے حصے بنا دیے جائیں جو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں، یا پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے یا شہر سے 4-5 شہر نکالے جائیں. تو آپ کے خیال میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا ہونا چاہیے ایز این اربن پلانر؟ دیکھیے اس میگا سٹی کی جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح کافی عرصے پہلے اقوام متحدہ نے کوائن کی تھی، اور انہوں نے ایک کہہ لیجیے کہ ایک بلینکٹ یارڈ اسٹک کے اوپر اس کو ترتیب دیا تھا، جس کے حساب سے وہ شہر جن کی آبادی 10 ملین یا اس سے تجاوز ہے، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اس کو وہ میگا سٹی کہتے تھے. اگر اس اینالوجی کو آپ اپلائی کریں تو پاکستان میں اس نوعیت کے 2 شہر ہیں، کراچی اور لاہور. ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ نے کہی سپر سٹی، یا ہم اس کو پلاننگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں گریٹر اربن ریجنز، وہ ریجنز جو تیز رفتاری کے ساتھ پھیلے ہیں، جن کو خالی ایک شہر کہنا ذرا مشکل ہے. تو کراچی تو بہت عرصے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے، اور اس کو اس حال تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وہ علاقے جو ہمارے ارلیئر سٹی پلانس کے اندر مختص کیے گئے تھے زراعت کے لیے، فارسٹری کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے، ان کا لینڈ یوز ہم نے بدل دیا. ان کو بھی لے آئے ان کو بھی ہم شہر کے اربنائزڈ فریم ورک کے اندر لے آئے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کا اوریجنل لینڈ یوز تھا وہ نہ صرف خطرے میں پڑ گیا بلکہ اس کو سسٹین کرنا بھی بہت دشوار ہو گیا. تو اس لحاظ سے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہم مینیج کیسے کریں گے. لیکن جو ہمارا اس وقت کا ڈھانچہ ہے، انتظامی ڈھانچہ، اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارا جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت ہمارے پاس 25 ٹاؤنز ہیں، اور ان ٹاؤنز کے اندر تقریباً 246 کے قریب ہماری یونین کمیٹیز ہیں، جن میں سے ہر یونین کمیٹی جو ہے وہ کچھ بنیادی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کی ذمہ دار ہے. لیکن جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹاؤنز اور یہ جو الیکٹڈ یونین کمیٹیز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی وہ بہت ہی محدود ہے. وہ محدود تو رکھی گئی ہے نا. ایک تو ان کو اختیارات ڈھنگ سے نہیں دیے گئے، پھر پیسے نہیں ملتے ان کو، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو پیپر کے اوپر ہے میونسپل کمیٹیز، ان کے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف نوعیت کے اداروں کی کثرت ہے. یعنی صوبائی سطح پہ آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ سے متعلق کئی ایسے ادارے ہیں جو صوبائی گورنمنٹ رن کرتی ہے، جس میں پرنسپلی تو ملیر، کراچی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور بہت ساری ایسی اتھارٹیز. کنٹونمنٹ آ گیا، کلفٹن آ گیا. کنٹونمنٹ وفاقی حکومت چلاتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے سٹی پلانس ماضی میں بھی بنے، اور اس وقت بھی ایک پلان انڈر ریویو ہے، ان پلانس کے اندر یہ تجویز کیا گیا تھا کہ کراچی میں چونکہ جورسڈکشنز کثرت سے ہیں، وفاقی حکومت کے بھی اس میں اسٹیکس ہیں، اس میں چونکہ کراچی پورٹ ہے، پورٹ اتھارٹیز کی بھی اپنی لینڈ ہولڈنگز ہیں اور ان کے زیر انتظام علاقے ہیں، تو کراچی میں ایک براڈ بیس اسٹیئرنگ کمیٹی ہونی چاہیے جس کے سربراہ صوبائی چیف منسٹر ہوں، اس لیے کہ صوبے کی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ ایک طرح سے شہر کی زمین کا بھی ٹرسٹی یا کسٹوڈین ہے. اور اکثر جو معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں زمین کی اونرشپ، ٹرانزیکشن، ڈسپوزل، اس سے متعلق معاملات آ جاتے ہیں. تو اگر وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی تو جو اداروں کے اپنے درمیان مختلف نوعیت کے فرکشنز یا انٹر ایجنسی ڈسپیوٹس ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کو ریزالو کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، مختلف فنکشنز کے لیے تو اس نوعیت کی اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہمارے پاس اس طرح کی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے کم سے کم پینڈیمک کے مینجمنٹ میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا تھا. لیکن وہ اینالوجی ہم نے پھر اپلائی نہیں کی. شہر کی جو مجموعی مینجمنٹ ہے اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس میں انیشیٹو صوبائی حکومت کے پاس ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت زیادہ تر محکموں کی نگران بھی ہے
اور زمین سے متعلق جو سارے فیصلے ہیں وہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو سول سوسائٹی اور اس شہر کے لوگ ہیں نا، ان کو بھی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اتنے سارے محکمے بنائے ہیں، یہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں بطور صحافی کہ یہ پاور کے لیے بنائے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے، ہر سیاسی گروپ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کا شہر میں کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو، تو جس کے لیے وہ اتنے سارے ادارے بنا دیے ہیں، تو ساری کنفیوژن، تو وہ جو کیوس اور کنفیوژن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پاور ایکسرسائز